اینی وے اب 9 بجے اس زمانے میں اس آفس میں ہیڈ میں کرتا تھا اس آفس کو, میرے ساتھ کچھ 6-7 لوگ تھے. اب جب آپ جو ہے 26,000 فیٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے ہو اور والد صاحب آپ کے نیچے جو چلو ہوں وہ ابھی رن وے پہ پہنچے ہوں, تو آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ والد صاحب بتائیں کیسے لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں؟ کیا فیلنگ آتی ہے؟ آپ کہ چلو یار چلو بھائی ہلو. ہمارے آفس کا یہ رول تھا, اللہ کرے کہ آپ کے آفس میں یہ نہ ہو, کہ صبح 9 بجے آتے تھے لوگ تو سب سے پہلے کیا کرتے پتہ ہے؟ انگڑائی کرتے ہیں ایسے نا ایسے, ہاں اچھا جی انگڑائی دی. اور امریکہ کی ایک خوبی بتائے, خامی کیا ہے کہ کافی ہر آفس میں ہوتی ہے. کافی, یہ اصول ہے, کافی ہر آفس میں ہونی چاہیے, آفس والوں کو کافی دینی چاہیے. گئے کافی لی اور وہ بڑے بڑے مگے کافی لی, اور چونکہ مفت ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے نا ایک پونی ہم کہتے ہیں مس کنسپشن کو. پونی یہ ہے کہ جو چیز مفت ہے وہ کھانی ہی ہے, چونکہ مفت ہے. شادیوں میں کھانے لوگ کھاتے ہیں اس لیے نہیں کہ بھوک لگ رہی ہے, اس لیے کہ مفت ہے. جہاز میں لوگ کھانے کھاتے ہیں اس لیے نہیں کہ بھوک لگی ہے یہ کھانا چاہیے, اس لیے کہ مفت ہے. مفت ہے, اور آپ نہیں کھائیں گے تو کوئی ڈانٹے گا آپ کو. ایک کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ارے یار پیسے پے کیے. میں کہا وہ تو صحیح ہے لیکن نہیں آپ کیوں اپنے پیسے ضائع کریں, اب کھائیں. میں کہا نہیں کھانا. نہیں یہ کوئی بات نہیں, آپ جو مجھے الجھ رہے مجھ سے. میں کہا نہیں بھائی میں نہیں کھانا چاہتا. کافی لی, بیٹھے, اب ڈسکشن ہوتی تھی کہ کل کیا ہوا ہے آج کیا ہونا ہے. تو آدھا گھنٹہ تو اس میں لگائیں گے, پھر اٹھیں گے آہستہ آہستہ. اچھا جب یہ لوگ آئے اس دن تو ہو ہی رہا تھا کہ جب میں اپنا کام کر رہا تھا میں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو یہ کام دینا ہے, 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 یہ کام دینا ہے. میں پرچی پہ بندے کا نام لکھتا تھا, مظفر خان یہ کام ہے, نفیس یہ کام ہے, سمجھے نا. اب یہ لوگ جب آہستہ چلتے ہوئے آئے تو مجھے برا لگنے لگے, وہ ٹائم برباد. اس دن میں نے کیا جیسے وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم, تو میں اس کو پرچی پکڑاتا تھا, وعلیکم السلام, چلو چلو. اور وہ کہتے ہیں آج میٹنگ نہیں ہوگی. میں کوئی ضرورت نہیں میٹنگ کی, بھائی ضرورت کیا ہے, جو مجھے پتا ہے تم کرنا کیا ہے, چلو چلو چلو. تو کہہ رہے ہیں آج تو بڑی عجیب سی بات ہے, کوئی عجیب بات نہیں, چلو چلو چلو. سب کو لگا دیا کام پہ, اب سب کام پہ لگے ہوئے. اب سوچ رہے تھے کیونکہ میں تو چلو تھا نا, میں تو چونکہ باس بھی تھا, میں ایک اور پونی تھا, میں تو باس ہوں نا. 2-3 منٹ بعد میں آؤں تو کیا ہو گیا, ہمیں ٹائم مینجمنٹ ورشو تھوڑی کی تھی. اچھا ہم تو 3-4-5 منٹ بعد میں آتے تھے, ہم باس ہیں. آج ہم نے نوٹ کیا کہ یہ جو باس ہیں یہ تو پہلے آئے ہوئے ہیں اور سب کو کام پہ لگا دیا. آپ نے خسر خسر کہتے ہیں آج ہوا کیا ہے. اچھا یہ کام پہ لگ گئے, ہم کام پہ لگ گئے. 10 بجے 11 بجے 12 1, مجھے ایسا لگا کہ اور مزید چند دن کا کام ہو گیا ہے. میں نے زندگی میں نجم اللہ صاحب کوئی حدیث اتنے کم وقت میں یاد نہیں ہوئی ہوگی جتنی یہ حدیث یاد ہوئی ہے, اس پشیمانی کی وجہ سے. بوری کا لی امتی فی بکوری, آپ بھی پڑھیں میرے پیچھے, بولیں بوری کا لی امتی فی بکوری, میری امت کی برکت سویرے میں ہے. یاد ہو گئی, ظہر ہوئی, پھر کیا ہوا, واپس 2 بجے 3 4 5 6, چند ہفتوں کا کام ہو گیا. اور ندامت. دیکھیں جب ہم کم عمر ہوتے ہیں تو ظرف کم ہوتا ہے. ظرف سمجھتے ہیں نا, وہ اللہ معاف کے ابھی بھی کم ہے. اگر ہمارے اساتذہ کرام نہ بیٹھے ہوں تو میرے تو بہت ہی, میں کہیں اور چلا جاؤں. اس وقت اور ظرف کم تھا, وہ چڑھ گئی. یہ بات ہمارے دماغ میں اس نے اثر کر دیا. ایک شعر ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں, یہاں اہل ظرف کا کام ہے. وہ ظرف تو تھا نہیں, وہ چڑھ گیا. میں نے کیا کیا کہ اس حدیث کی بنا لی تلوار, اللہ معاف کرے مجھے, توبہ. اور میں نے جا کے چلانا شروع کر دی. وہ کیا کیا, پہلا حملہ کہاں ہوا, مسجد میں. اب میں نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ فجر کے بعد کیا کرتے ہیں, پبلک شریف لوگ بیچارے تو جی سوتے ہیں, کیوں, وہ کیا مطلب ہے. میں کہا آپ کے پاس ٹائم کی قلت ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں ہے, تو پھر کیوں سو رہے ہیں. آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی, آپ سونا مت سوئیں. تو لوگ شریف لوگ کیا کہیں گے, اچھا بھی ہم دیکھتے ہیں. کیا مطلب ہے دیکھتے ہیں آپ,
پھر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو تکلیف ہے نا وقت کی؟ ہاں ہے. تو پھر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اب مت سوئیں. اچھا لوگ کہیں کہ اچھا بھائی نہیں اب کل نہیں سوئیں گے آپ. کیا مصیبت ہے؟ عذاب ایک کچھ. اچھا اس مسجد میں تھے اکثر عرب. اچھا عربوں کو اگر آپ چھیڑیں گے نا تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. اچھا تو عربوں کی ایک اپنی نیچر ہے, سمجھے نا. اگر بہت دیندار وہ نہیں ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا نا ایک انتقامی نیچر ہوتی ہے عربوں کے اندر, کیونکہ ہم نے بڑا وقت گزارا عرب کے ساتھ. اب پبلک بیچاری شریف وہ کہیں گے اچھا بھی کوشش کریں گے فلانا کریں گے, تو میں کہا بھائی مت سوئیں. تو ایک غلطی سے کہہ دیا نہیں بھائی یار ہم تو کمزور لوگ ہیں. میں کیا مطلب آپ کمزور لوگ ہیں یار؟ اللہ نے آپ کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ یہ کہتے پھریں ہم کمزور ہیں ہم کمزور ہیں کمزور ہیں. اگر آپ اتنے کمزور ہیں تو آپ کو ایک بات پتا ہونی چاہیے کہ دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمزوروں کے لیے پیدا نہیں کی. دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہادروں کے لیے پیدا کی ہے, مضبوط لوگوں کے لیے پیدا کی ہے. اگر آپ اتنے کمزور ہیں نا تو لیک میشیگن میں چھلانگ لگا دیں جا کر. وہ ایک لیک تھی شکاگو میں, لیک میشیگن بڑی مشہور. پبلک بولے یار کیا مصیبت. اچھا میں پیچھے پڑ گیا پبلک کے, مسجد میں لوگ پریشان اب تنگ ہو رہے ہیں. اچھا یہ پہلا نزلہ تو گرا مسجد میں. اب آئے آفس والے. اب آفس والوں کا 9 بجے آنا مجھے تکلیف دینے لگا کہ ہم تو 5 بجے پہنچے نا, میں 5 بجے پہنچتا ہوں, یہ چلو سارے 9 بجے آ رہے ہیں. تو میں نے ان کو جمع کیا 2 دن میں, ادھر آؤ جی. اور جو دیکھ رہے تھے ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہر آفس کے اندر, ہر گھر میں, ہر جگہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے. وہ آپ کے بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. بھائی صاحب ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یار شپ سے چھلانگ لگانا ہے تو 3 تو لگائیں گے کیونکہ آپ نے کہا. گھر میں بھی آپ کی اہلیہ لگائیں گی کیونکہ آپ نے کہا. آپ نے ٹرائی نہیں کیا نا, آپ کہہ کے تو دیکھیں اچھا کمار کا ہے. تو جیسے ہمارے گھر میں بھی ہماری ایک بیٹی ہے, وہ 7 سال کی ہے, اس کا نام ہے نور الاسلام, اس کو ہم کہتے ہیں نونی. اچھا نونی جو ہے اس سے ہمیں کوئی اسپیشل ریلیشن شپ ہے نا. تو گھر میں جب ہمارا جرگہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں آج جو ہے وہ پارک نہیں جاتے, آج گھر میں رہتے ہیں. سب بچے کہیں نہیں بابا پارک چلتے پارک چلتے, پارک مشورہ ہو رہا ہے نا. تو وہ کہتی ہے ہاں گھر میں رہتے ہیں. نونی ہمیشہ میرے ساتھ دیتی ہے. اچھا میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو آج جو ہے نا وہ اب فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے نا ہم ایک میٹنگ کریں گے. بچے کہتے ہیں کچھ بابا ایسا نہیں کریں نا فجر سے پہلے بہت جلدی. نونی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے. تو ہر کے پاس کوئی نونی ہوتی ہے یا نونے ہوتے ہیں. تو میرے پاس جو اس آفس میں کچھ نونیاں اور کچھ نونے تھے, تو میں نے جمع کیا اور میں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آفس کا ٹائم کر لیں 5 بجے, تو جو میرے آفس میں نونیاں تھی نا وہ بھی میرے ساتھ چھوڑ گئی. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کوشش کی تو ہم جو ہے آپ کے باس کو رپورٹ کریں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے. میں کہا یار نہیں, ہاں خطاکار ہیں گناہگار ہیں یار, بس ہیں ہم صبح نہیں آئیں گے یار, بس ہم 9 بجے آئیں گے یار بس. میں کہا یہ تو ریئیکشن ہو گیا, یہ تو سارے خلاف ہو گئے. وہ شعر ہے نا کہ باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے, جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ ہوا دینے لگے سارے. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ غلط ہو گیا, اور صاحب ان کو نا آہستہ آہستہ پکڑنا چاہیے ایک ایک کر کے. تو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں, آہستہ سے پکڑوں گا. اسی لیے میں ٹائم لینر سیٹ اپ کیا پاکستان کے اندر, تو میں پہلے دن نہیں پکڑا, کاشف صاحب ایک ایک کر کے پکڑا. اور 5-6 مہینے بعد میں قابو آئے لوگ کہ ہم نے فجر بعد کام شروع کیا. تو ٹائم لینڈرز فجر بعد شروع ہو جاتی ہے, اور سب لوگ جو ہے خیر اب تو ہم ہائر ہی ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب ہم گھر پہنچے تو گھر میں مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو ابھی شادی ہوئی ہے, بیچاری آئی ہیں پاکستان سے, تو ظاہر پاکستان سے آتے ہیں خواتین پریشان بھی ہوتی ہیں, گھر بھی یاد آتا ہے. میں کہا ان پہ اگر چلایا نا میں نے تو یہ پریشان ہو جائیں گے, ان کو تو آرام سے پکڑوں گا. تو گھر میں جنگ نہیں ہوئی. خیر ایک انگلش کا مقولہ ہے, pride comes before the fall. Pride comes before the fall. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبر اور بڑائی نہیں پسند, اور اس طرح کی اگر حرکت کی جائے گی تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے آئے گا.
اور چونکہ میں نے کبر کیا, اللہ مجھے معاف کرے, لوگوں کو تنگ کیا, یہ کوئی شرافت نہیں ہے. شریف لوگوں کو تنگ کر, وہی مسجد میں بیچارے آئے وہ پیچھے پڑ گئے. اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا مسجد میں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. آرام سے لوگوں کو, سلمان صاحب یہاں تو ملٹیپل خطیب بیٹھے ہیں اس کمرے میں, تو آپ لوگوں نے اپنے جو مجموع کو تنگ نہیں کرنا, پیار محبت سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے. اب آئی مشکل کیا ہوئی, پہلے ہم سوئے تھے 7-8 گھنٹے, اب وہ نیند آ گئی جناب 4-5 گھنٹے پہ ایک دم سے. مجھے آنے لگی پورا دن نیند. اب نیند آئے کام نہ ہو, نیند آئے کام نہ ہو. پھر ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھے گھر جا رہا تھا, سگنل ریڈ ہوا. آپ میں کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کبھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیند آ جاتی ہے؟ میں ہوں, چند ہے نا, میں بھی ان میں سے ہوں. اور میری تو بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نیند آئی ہے, گاڑی اتر گئی ہے سڑک سے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ایک دفعہ ایک چھوٹی ہائی وے پہ جا رہا تھا, وہ نیند آ گئی, اور نہ سے نیند آ گئی, خواب شروع ہو گیا, اور گاڑی میری جو ہے وہ چلے گی دوسری والی لین کے اوپر, اور اس میں گاڑی چلی جا رہی ہے, اور سامنے سے 18 ویلر ٹرک آ رہا ہے. اچھا امریکہ میں یہ ہوتا ہے, انگلینڈ کا تو نہیں پتا, کہ وہ اگر آپ ایک حرکت کریں گے تو ٹرک ہلے گا نہیں, مارے گا آپ کو, کہ بہت اس میں ہزارڈس ویسٹ ہوتا ہے, بہت اس کے اندر آئل ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, وہ اگر ہلے گا الٹے گا. تو وہ کیا, اس کے اتنے بڑے بمپرز ہوتے ہیں, وہ مارتے ہیں آپ کو, دے ہٹ یو. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی الٹے گا, کچھ ہوگا تو میں بھی جاؤں گا, یہ تو ویسے ہی جائے گا, تو چلو ایک تو بچے. اس نے کیا کیا, اس نے ہارن بجانا شروع کیا, ان کے بڑے بڑے ہارن ہوتے ہیں. اچھا, اور اس نے لائٹس مارنی شروع کی, مطلب فل لائٹس ایسی 18 ویلر کی لائٹ دیکھی کیسی ہوتی, منہ پہ آتی ہیں. اور جب اس نے ہارن مار رہا ہے اور لائٹ دے رہے ہیں, مجھے خواب میں جیسے آواز آ رہی ہے نا ہارن کی, اور کوئی اور چیز محسوس ہو رہی ہے. اور اللہ کی فضل سے آنکھ جب کھلی ہے تو بالکل منہ پہ تھا, اور جب میں نے گاڑی یوں کی تو انچوں سے بچی ہے گاڑی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد نیند نہیں آئی, کہ میں گاڑی روک کر دل دھڑکنا ایسے ایسے نا. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ باقی جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تھا وہ میں بالکل چاقو چوبند کیا. وہ ایڈرینلن کا جو رش ہوگا نا, تو یہ چونکہ میری تاریخ ایسی ہے, اللہ معاف کرے, تو میں بہت گھبراتا ہوں اس بات سے کہ گاڑی چلاتے نیند آئے تو میں گھبراتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ روک کے سو جاؤں یا کچھ کروں. ہوا یہ کہ ریڈ لائٹ تھی, آنکھ لگ گئی, پیچھے سے ہارن بجنے لگے. قصہ مختصر, میں گھبرا گیا, میں گھر پہنچا پریشان, یا نیند آ گئی, آنکھ لگ گئی. ہائی وے پہ تو پھر بھی موقع مل جاتا ہے بچنے کا, لیکن شہر کی ڈرائیونگ بہت خطرناک ہوتی ہے, اس میں آپ کو نیند آئی تو کوئی مارے گا یا کچھ ہو جائے گا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ خطرناک ہے, میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں گھر پہ, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے اپارٹمنٹس تھے, تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ابھی عشاء نہیں پڑھوں گا, میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. میں کہا ابھی ایسا کریں, کھانا سیٹ اپ لگا دیں, عشاء کے بعد کھانا ہوتا تھا نا, تو میں عشاء پڑھ لیتا ہوں, کھانا کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا آفس, جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ تھا ہمارا کمرہ. اچھا, جو میرا اپنا اپارٹمنٹ تھا یہ اس کی تصویر نہیں ہے, سوری, لیکن یہ انہی اپارٹمنٹس کی تصویر. تو کمرہ یہی تھا. تو میں نے یہاں نماز پڑھنی شروع کی. اب ہوا کیا کہ نماز میں پڑھنی شروع کی, تو جب میں سجدے میں گیا تو آنکھ لگ گئی, اور چونکہ چند دن سے پریشان تھا تو بڑی اچھی آنکھ لگ گئی. جو بعد میں پتا چلا, جب کہتے ہیں کہ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہماری اہلیہ صاحبہ بیچاری یہاں سے گزری, یہاں باتھ روم تھا آگے, یوں گزری ہوں گی, تو انہوں نے دیکھا کہ شوہر نامدار جو ہے وہ سجدے میں ہے. پھر گزری تو سجدے میں ہے, 15 منٹ بعد پھر سجدے میں ہے. تو ان کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے کسی مولوی صاحب کے حوالے کیا, یہ تو پتا تھا, اتنے بڑے صوفی ہیں, پیر ہیں, مرشد ہیں, اس کا تو نہیں پتا. اس نے کیا کیا کہ اس نے جھک کر جھانکا, وہ ایسے نا, ایسے کر کے نا, ایسے کیوں جھانکا ایسے. تو کیا دیکھا کہ جو ہے پیر صاحب خشوع خضوع کے ساتھ سو رہے ہیں. تو انہوں نے اٹھایا. اچھا ہو سکتا ہے خیال, مجھے نہیں پتا, کیا پوچھوں گا کبھی کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھاؤ کہ کچھ. تو نے جو اٹھایا تو میں ایسا لگا کہ مجھے بستر میں ڈسٹرب کر رہی ہے. اب جو دیکھا تو عجیب ہو رہی پوزیشن ہے, سب کچھ ہے, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. میں سوری. تو میں گیا اور میں نے جا کر وضو کیا,
اور میں نے کہا کہ میں آتا ہوں نماز پڑھ کے. تو یہ ہمارا کچن تھا اور اس طرح سے راؤنڈ ٹیبل تھا. جب دوسری بار نماز پڑھنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ سجدے تک تو نوبت ہی نہیں آئی, وہ قیام میں آگ لگ گئی. اچھا, آگ لگنے کے بعد جو ہے کوئی خواب شروع ہو گیا, تو میں اس میں چلنا شروع ہو گیا نا ایسے. ارے چلتے چلتے جب میں کچن میں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ جی اچھا آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو نماز شروع کرنا یاد تھا, ختم کرنا یاد ہی نہیں آ رہا. تو میں نے نماز پڑھ نہیں سکا رات کو, اور میں نے فجر سے پہلے اٹھ کر, یعنی فجر کے وقت سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھی. اچھا جناب, خیر ہم گئے مسجد. اب جن عربوں کو ہم نے چھیڑا تھا وہ آ گئے اور کہتے ہیں اخی where were you last عشاء؟ تیری اوئے اوئے, عشاء میں کہاں تھے؟ اور میں پھنسا. میں نے کہا کہ وہ میں نے گھر میں پڑھی. کیوں آپ نے گھر پہ کیوں پڑھی؟ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی تھی اس لیے تو نہیں گھر پہ پڑھی؟ تو مجھے نا تھپک کے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ چند دن چڑھتی ہے نا تو پھر اتر بھی جاتا ہے. اور مجھے کہتے ہیں سلیمان گو ناؤ فجر کے بعد اینڈ گو اینڈ سلیپ ناؤ, لیک میشیگن میں چھلانگ لگا دو, فلانا کر دو. اور جو باتیں کہی تھی نا وہ آئی اوپر. تو میں کہا نہیں میں سوؤں گا نہیں. نہیں سو جاؤ سو جاؤ, عشاء پہ نہیں آ پا رہے نا, سو جاؤ جاؤ. ہوتا ہے کبھی کبھی, سب کے ساتھ ہوتا ہے, 2-4 دن کا غبار ہوتا ہے. لیکن چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ مر جاؤں گا نہیں سوؤں گا, میں کہا نہیں. خیر آفس گیا پریشان. مسجد میں تو ذلیل ہو گئے. اس لیے مسجد میں تو کوئی شرارت کرنی نہیں چاہیے, خصوصاً اپنی مسجد میں. اس لیے کہ آپ کیا آپس میں کوئی کرنا ہے, کوئی شرارت کرے کسی اور مسجد میں کریں. اپنی مسجد میں تو سب لوگ آپ کو جانتے ہیں, سارے کام ہوتے ہیں. اس لیے نکاح بھی اپنی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ لکھ لیں, میرے ایڈوائز لے لیں, میرے مشورہ لے لیجیے, کبھی شاید بات میں کام آئے گا. اچھا ہوا کیا کہ اب پہنچے آفس.